السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے سامنے نماز کی شرائط کے حوالے سے عرض کریں گے کہ نماز کی شرائط کون سی ہیں اور کتنی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے مکمل نماز جو ہے وہ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھا، اور اس میں جو غلطیاں ہیں وہ بھی صحیح کرنے کی کوشش کی۔ ثنا کس طرح پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ، قل شریف، آگے التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ اور دیگر جو بھی نماز میں پڑھا جاتا ہے، سب کچھ تجویز کے ساتھ ہم نے الفاظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سیکھا ہے۔ تو آج ہم الحمدللہ نماز کی شرائط اور پھر فرائض اور واجبات اور سنتیں وہ بھی سیکھیں گے۔ آج ہم نماز کی شرطیں جو ہیں وہ سیکھنے جا رہے ہیں کہ کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں۔ تو شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ ان میں سے اگر ایک بھی شرط نہ پائی جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ ہر نمازی کو ان شرائط کو اپنے ذہن میں رکھنا یہ ضروری ہے کہ اگر یہ شرائط پائی جائیں گی تو نماز ہوگی، وگرنہ نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز کی 6 شرطیں ہیں، وہ کون کون سی ہیں توجہ سے سماعت کیجیے۔ پہلی شرط ہے طہارت، یعنی نمازی کا بدن اور کپڑے پاک ہونا۔ دوسری شرط ہے جس جگہ پر نماز پڑھنی ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ 2 شرطیں ہو گئی۔ تیسری شرط ہے ستر عورت، یعنی جسم کا جو حصہ چھپانا فرض ہے وہ چھپا ہوا ہو۔ عورت کے لیے اور مرد کے لیے ستر جو ہے اس کا علیحدہ علیحدہ حکم ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر نیچے گھٹنوں تک، گھٹنوں سے نیچے تک چھپانا جو ہے یہ فرض ہے، ہر حال میں، نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ، اتنا حصہ چھپانا ہر حال میں فرض ہے۔ آج کل اکثر لوگ جو ہے وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے۔ مرد حضرات جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے نکرے پہن کر گلیوں بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور ان کے گھٹنے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سخت حرام اور عذاب والا کام ہے۔ شریعت نے جو ستر عورت کی حد مقرر کی ہے مرد کے لیے، وہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے۔ گھٹنے یعنی چھپے ہوئے ہوں، ناف بھی چھپی ہوئی ہو اور گھٹنے بھی چھپے ہوئے ہوں، یہ مرد کا ستر عورت ہے۔ اور عورت کے لیے پورا جسم ہی چھپانا جو ہے یہ ستر عورت ہے۔ نماز میں صرف عورت کے ہاتھ، پاؤں اور چہرہ جو ہے یہ کھلا ہوا ہو، اس کے علاوہ پورا جسم عورت کا جو ہے وہ پردے میں ہو، یہ عورت کا پردہ اور ستر عورت اس کو کہتے ہیں۔ ستر عورت کا معنی جو ہے وہ ہے چھپانا، اور مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک چھپانا فرض ہے، اور عورت کے لیے ہاتھ، منہ اور پاؤں کے علاوہ نماز میں سارا کچھ چھپانا فرض ہے۔ تو یہ تھی نماز کی تیسری شرط۔ نماز کی چوتھی شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی منہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا، خانہ کعبہ کی طرف ہونا۔ اگر قبلہ کی طرف منہ نہیں ہے، کسی اور طرف کر کے نماز پڑھ لی تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر بندہ مسافر ہے، سفر میں ہے اور اس کو قبلے کا پتہ نہیں چل رہا تو پھر وہ جدھر اس کا ذہن مطمئن ہوتا ہے کہ ادھر قبلہ ہوگا، ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر اس کو کوئی بتانے والا نہیں ہے تو وہ اپنے ذہن کے ساتھ سوچ و بچار کرے کہ قبلہ کدھر ہے، جدھر اس کا ذہن مطمئن ہو، غالب ہو، مان ہو، تو وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اگرچہ بعد میں اس کو پتہ چل جائے کہ قبلہ ادھر نہیں ادھر تھا، لیکن اس کو نماز جو پڑھی ہے وہ لوٹانی نہیں پڑے گی، اس نے جو ادا کر لی وہ ادا ہو جائے گی۔ تو چوتھی شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ پانچویں شرط ہے نماز کا وقت ہونا۔ یہ نہیں کہ نماز کا وقت ابھی شروع ہی نہیں ہوا تو پہلے ہی اس نماز کو ادا کر لیا، تو ایسے نماز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آج کل عصر کی نماز کا وقت جو ہے وہ ہو رہا ہے 5 بجے تقریباً شروع، یا 1-2 منٹ پہلے کر لیں، تو اب اگر کوئی 4:30 بجے، 4:15 بجے یا 4 بجے عصر کی نماز کہے کہ میں پڑھ لوں تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی ٹائم ہی شروع نہیں ہوا۔ تو اس لیے
یہ نماز کی 5ویں شرط ہے کہ نماز جو ادا کرنی ہے اس کا وقت بھی شروع ہو چکا ہو، اگر وقت سے پہلے پڑھیں گے تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ 6ٹھی شرط ہے نیت کرنا، نیت دل میں ارادہ کرنا کہ میں فلاں نماز جو ہے وہ ادا کر رہا ہوں، تو یہ نماز کی 6ٹھی شرط ہے۔ نیت کے بغیر نماز یا کوئی بھی عبادت نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو نیت جو ہے وہ اصل دل کے ارادے کا نام ہے، دل سے ارادہ کر لیا کہ میں یہ نماز ادا کرنے لگا ہوں تو سمجھ لیں اس کی نیت ہو گئی۔ لیکن اگر زبان سے کرنا چاہتے ہیں تو زبان سے بھی کر سکتے ہیں، زبان سے نیت کرنا مستحب ہے۔ تو یہ تھی نماز کی شرطیں، ان میں سے اگر ایک بھی شرط نہ پائی جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ہر نمازی کو، ہر مسلمان کو ان شرائط کو لازمی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ اگر کہیں پر ایک بھی شرط نہ پائی گئی تو وہ پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی اجر ملے اور ہمیں بھی اجر ملے، اور سننے والا جو ہے وہ اپنی نماز جو ہے وہ ٹھیک کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نمازیں صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔